نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور اس 1445 ہجری کے رمضان المبارک میں ہم سے بڑے بڑے عظیم لوگ بچھڑے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک اہل سنت کا باب ختم ہوا۔ آج برادر محترم حضرت علامہ صوفی صاحبزادہ پیر سردار احمد صاحب خریپڑ شریف، جو ایک صوفیاء کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور میں اور وہ استاد بھائی تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے جنازے میں جاؤں، لیکن نکاحت طبع اور بیماری نے اس بات کی اجازت نہیں دی، تو ان کو بھی وراثتاً مثنوی شریف کا ذوق اور شوق بزرگوں کی طرف سے ملا تھا، اور وہ بھی سارا سال تقریباً مثنوی شریف کے درس دیا کرتے تھے اور دور دراز سے لوگ ان کے درس کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ہفتہ وار درس کر دیا اور ان کا ہفتہ وار درس آخر تک جاری رہا کہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک لوگوں کے پیار اور محبت کے صدقے ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ آج جو بیان بھی انہی کے نظر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے ساری عمر، اور اللہ اللہ کے ذکر میں ایک ذوق بھی ہے۔ اس کو صوفیاء کے مختلف طبقوں نے مختلف طریقوں پہ نقل فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، یا اللہ، کیونکہ اللہ کا اسم ذاتی تمام سلاسل کے نزدیک لفظ اللہ ہی ہے، تو اللہ کو مشق کرانے کے لیے صوفیاء نے مختلف طریقے رکھے۔ کسی نے لا الہ الا اللہ کی مشق کرائی، کسی نے اللہ کی مشق کرائی، کوئی اللہ کی مشق کراتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ مومن کی زبان اور اس کے جوارے اللہ کے ذکر سے معمور اور مسرور رہے۔ شیطان بھی اپنی بساط بچھائے ہوئے ہے۔ ایک آدمی ذکر میں مشغول دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، تو ایک دن خواب میں اسے شیطان ملا، بڑی نورانی شکل بنا کے۔ اس نے کہا تم بہت اللہ کا ورد کرتے ہو، کبھی تجھے اللہ کی طرف سے بھی جواب آیا ہے کہ اس نے تیرا ذکر سنا ہو اور تجھے جواب دیا ہو؟ تو وہ آدمی متذبذب ہو گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جواب تو کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے کہا یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ تو وہ ذکر میں سست ہو گیا، کیونکہ اس کے عقیدے کو شیطان نے ڈھیلا کر دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ویسے ہی اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے کبھی مجھے یا عبدی کا جواب تو نہیں آیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ آج کے اللہ میں گفتے شبے
تاکہ شیریں گردد ذکرش لبے، ایک شخص ساری رات اللہ اللہ کرتا تھا تاکہ اللہ کے ذکر سے اس کے لب میٹھے رہیں اور اس کی زبان تر و تازہ رہے۔ گفت شیطانش خمش اے سخت روح، چند گوئی آخر ہے بسیار کو۔ شیطان اس کو خواب میں ملا، اس نے کہا اے ڈھیٹ آدمی، اے جاہل، کیا تو اللہ اللہ کب تک بولتا رہے گا؟ کبھی اللہ سے جواب بھی سنا ہے؟ ای ہما اللہ گفتی از اتو، خود جکے اللہ را لبیک گو۔ فرمایا تو کسی لمبے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہے اور ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے، کبھی اللہ کو بھی تو کہے نا کہ تیرے اللہ کہنے کا وہ بھی تو جواب دے۔ میں نے آید یک جواب از پیش تخت، چند اللہ میں زنی باروئے سخت۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے، ظاہری طور پہ تو جواب کوئی نہ تھا، تو او شکستہ دل شد و بنہاد سر، او شکستہ دل شد و بنہاد سر، دید در خواب و خضر را در حضر، کہ وہ شکست دل ہو گیا اور ذکر کرنا بند کر دیا۔ تو رات کو خواب میں حضرت خضر تشریف لے آئے۔ اللہ جب کسی بندے کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر خضر علیہ السلام کو اللہ نے معذور کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آ گئے خواب میں حضرت خضر۔ گفت ہی اے ذکر چوما دائی، چو پشیمانی ادا کش خواندائی۔ خضر نے فرمایا کہ تو نے ایک وسوسے کی وجہ سے ذکر اللہ کا چھوڑ دیا ہے اور تو شکر کرنے سے عاجز آ گیا ہے۔ گفت لبیک ہم نمی آیت جواب، زاں ہمی ترسم کے باشم رد باب۔ اس نے کہا ہاں میں نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ مجھے کبھی اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا اللہ اللہ کہنا قبول ہو رہا ہے۔ گفت خضرش کے خدا گفت ہی بمن، گفت خضرش کے خدا گفت بمن، کہ اے برو با او بگو اے ممتان۔ خضر کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس جاؤ اور جو اس ازمائش میں پڑا ہوا ہے اس کو بتاؤ کہ اللہ بندے کو لبیک کیسے کہتا ہے، اللہ بندے کو لبیک کیسے کہتا ہے۔ تو اللہ ہو کہتا ہے اور تو منتظر ہے کہ تیرا ذکر اللہ سنتا ہے کہ نہیں، اور پھر اللہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ تو پھر مولانا کہتے ہیں ہیلا واچارا جوئی ہائے تو جذب معبود در کشادہ پائے تو۔ فرمایا یہ جو اللہ تجھے اللہ اللہ کرنے کی توفیق دیتا ہے یہی تو جواب ہے، یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ دوسری مخلوقات کیوں نہیں اللہ اللہ کرتی، تو کیوں اللہ اللہ کرتا ہے؟ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو جاگ رہا ہوتا ہے، سب خراٹے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ اگر اللہ تجھے نہ چاہتا اور اللہ کی طرف سے تجھے اس بات کا جواب نہ ملتا، تیرا دل مطمئن نہ ہوتا، تو کیوں جاگ رہا ہوتا؟ تو بھی تو ان کے لیے ان کی طرح سو رہا ہوتا۔ پھر کہا حضرت خضر نے جان جاہل زی دعا جز دور نیس، زاں کے یا رب گفتنش دستور نیس۔ فرمایا اے جاہل، اللہ اس طرح نہیں کہتا جس طرح بندے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو پکارتا ہے یا عبدی، یا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے نا جب اپنی طرف مائل کرتا ہے تو اس کے دل پہ القاء کرتا ہے، اس کے دل پہ القاء کرتا ہے۔ یہ جو سکون ملتا ہے
یہ جو ہمارے پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں جی، ہم جی وظائف کرتے تھے پہلے تو ہمیں سکون ملتا تھا، ہمیں راحت نصیب ہوتی تھی، ہمیں چین ملتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے کہ کئی دنوں سے ہمیں وہ راحت اور وہ چین نہیں ملتا جو پہلے ملتا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یا رب کہنے والے کو اللہ جواب دیتا تھا، یا عبدی، اس کا دل سکون پکڑتا تھا، اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ اور جب تھوڑا سا کوئی اس سے قصور ہو جائے، کئی قصور کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، نفسانی خواہش آ گئی درمیان میں، وہ لحاظ نہ رہا جو لحاظ وظائف یا اوراد کے وقت کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرید آیا، عرض کرنے لگا، حضرت میں پہلے وظیفہ کرتا تھا، میں ورد کرتا تھا تو میرے دل میں سرور آتا تھا، میرا دل خوش ہوتا تھا، میرے دل کی راحت اور مجھے چین ملتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ میری کیفیت نہیں رہی۔ آپ میری رہنمائی فرمائے، تو آپ نے مراقبہ کیا، تو آپ نے فرمایا تو تھوڑا سا گھر چھوڑ کر میرے پاس آ جا۔ پھر آ گیا، فرمایا تو روزے رکھ۔ 3 دن آپ نے روزے رکھائے، کچھ اوراد پڑھائے، پھر اپنی نگرانی میں وظیفہ کرایا۔ تو وہ جو اس کا وہ میں نے کہا تھا نا آپ کو اصطلاحات تصوف آنی چاہیے، اس کا جو ضبط تھا وہ انشراح ہو گیا، اس کا جو ہے نا قبض تھا وہ شرح کی صورت میں ہو گیا۔ اب پھر اس کا حال سامنے تو کچھ نہ آیا، وہ پوچھنے لگا، حضرت یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ ماجرا کیا تھا کہ میں وہی چیزیں پہلے پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں، وہی چیز میں جو ہے نا انہی شرائط کے ساتھ پڑھتا تھا جو مجھے آپ نے بتائی تھی، اور اب مزہ یا اب سکون آ رہا ہے، پہلے درمیان میں کھویا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو مسجد سے گزر رہا تھا، اور مسجد میں یہ رول ہوتا ہے نا، رول جس پہ قرآن رکھتے ہیں، سٹینڈ، اس رول کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس کے اوپر تو نے پاؤں رکھ دیا، اور تیرا جو شرح صدر تھی وہ انضباط میں تبدیل ہو گئی۔ اب تجھ سے روزے رکھا ہے، توبہ کرائی، نفل پڑھائے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو اب پھر اللہ کا تعلق تجھ سے قائم ہو گیا، اب پھر مزہ آئے گا۔ ایسی بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تصوف کی دنیا میں لحاظ رکھنا بڑا اچھا ضروری ہوتا ہے۔ شیخ کے آداب کی کتابیں ہیں، ملتی ہیں، پڑھ لیں نا کہ شیخ کے آداب میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذکر کے آداب میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں ذکر کا طریقہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے، لباس کا طریقہ ہے، وقت کی تعیین ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، کیونکہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو پروٹوکول ہے اس کا لحاظ نہیں کیا نا۔ تو میں اللہ کی طرف سے جب جواب آتا ہے تو دل بتاتا ہے کہ میرا خدا یا عبدی فرما رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا جب تیرا دل خوش ہوتا تھا نا تو بس اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ تیرا رب تجھے یاد کر رہا ہوتا تھا آسمان پہ، تو رب کو یاد کر رہا ہوتا تھا زمین پہ، اور وہ جو اللہ کی یاد ہے نا وہ تیرے سینے کو منور کرتی تھی اور تیرے سینے کے جو ہے نا ضبطے اور تنگے کو دور فرماتی تھی۔ حضرت خضر نے یہ مسئلہ سمجھایا، اور پھر حضرت خضر گئے۔ جہاں سے جاہل دعا جز دور نیست، جہاں کے یا رب گفتنش دستور نیست۔ فرمایا جس سے اللہ دور ہوتا ہے اس کو اللہ یا رب کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، یا رب کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور یا رب بھی وہی کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بناتا ہے۔ بردہاں و بر لبش کو خلست و بن ننالت با خدا وقت گزن۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس سے راضی نہ ہونا
اس کے زبان پہ قفل لگا دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، وہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس کی مثال جو مولانا روم نے دی وہ بڑی پائے کی مثال ہے۔ فرمایا داد مر فرعون را صد ملک و مال، تاب کردو دعوی عز و جلال۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مال و منال دیتا ہے نا، وہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے مال کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور بعض دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مال و منال ملتا ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے اکڑ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ جن پہ اللہ راضی تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے جھکنے کی توفیق دے دی، اور جن سے خدا ناراض تھا ان کو خدا نے اکڑنے کا مزاج بنا دیا، وہ اکڑ گئے اور انہوں نے وہ چیز جو اس کے لیے رضائے خدا کا سبب تھی اس کی بجائے وہ ناراضگی خدا مول لے بیٹھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو مال و منال دے، اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتیں نچھاور کرے، صرف نعمتیں مال کی صورت میں نہیں ہوتی، ہم تو صرف مال کو ہی نعمت سمجھتے ہیں نا، علم بہت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی علم رکھتا ہے اور وہ شریعت کے نشیب و فراز سے واقف ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو جو اللہ نے علم دیا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو تو خدا نے قرآن میں جا بجا سمجھا نا، نعمتوں میں شمار کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی بتا دیں ان کو، کیا جو علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر بات ہے ایک کو اللہ تعالیٰ نے شناسائی عطا فرمائی ہے، دوسرے کو اللہ نے غافل کیا ہے۔ پیسے، بلڈنگیں، ماڑیاں کیوں نہ زیادہ ہوں، لیکن جو مرتبہ اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے نا جو صاحب علم اور صاحب تقوی ہے، وہ کسی مال و منال والے کا اللہ کے نزدیک مرتبہ نہیں ہے۔ یہ بھی تو نعمت ہے، یہ بھی تو نعمت ہے کہ انسان کو اللہ مال دے اور وہ سخاوت کرے۔ ہاں جی، سانپ بن کے نہ بیٹھے، عثمان غنی بنے نا، فرعون نہ بنے، عثمان غنی بنے، فرعون نہ بنے۔ دنیا میں دونوں مثالیں موجود ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹاتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے نا منصوبے بناتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، لوگوں کو ناجائز تنگ کر کے ان سے بھتے وصول کرتے ہیں، ہاں جی، لوگوں سے منافع خوری کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ساتھ تو کچھ ہی نہیں، کوئی نہیں لے گیا نا، ساتھ تو کچھ وہی لے گیا ہے جو نیک یادیں چھوڑ گیا ہے، جو اچھے کام چھوڑ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے معمور فرمائے، اور وہ جو ہمارے دل میں سکون ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ اللہ کرنے کا جواب ہے، اس کی جو ہے نا عنایات اللہ تعالیٰ ہمیں مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔